ٹیوب اردو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ ایریا 51 امریکہ کے شہر لاس ویگس سے تقریباً 130 کلومیٹر دور ایک سنسان صحرا میں واقع ایک جگہ ہے۔ اس صحرا کا نام نیواڈا ڈیزرٹ ہے۔ ایریا 51 کو امریکہ کے خفیہ ترین مقامات میں سے ایک کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ کئی دہائیوں تک امریکی حکومت اس جگہ کے ہونے سے بھی انکار کرتی رہی۔ ایریا 51 میں کوئی عام انسان جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک انتہائی ممنوع علاقہ ہے اور اس کے آس پاس جانے والے ہر انسان کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل جن دوستوں نے ہمارے ٹیوب اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ٹیوب اردو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ سرد جنگ ہو یا عالمی جنگ، امریکہ ہمیشہ سے ہی خفیہ حرکات و سکنات کے لیے مشہور رہا ہے۔ اپنی فلموں کے ذریعے بھی ہمیشہ یہی دکھاتا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین خفیہ ایجنسی امریکہ کے پاس ہے۔ امریکہ میں موجود ایریا 51 بھی انہی رازوں میں سے ایک راز ہے جسے امریکہ آج تک دنیا سے خفیہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایریا 51 سے منسلک پابندیوں نے کئی سازشی نظریات پیدا کیے ہیں۔ اس علاقے سے متعلق سب سے مشہور کہانی یہ ہے کہ یہاں پر خلائی مخلوق سے رابطے کے لیے کوئی سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1947 میں نیو میکسیکو کے قریب کریش ہونے والا ایئر کرافٹ بھی ایک خلائی جہاز تھا۔ امریکی ادارے اس سے حاصل ہونے والے معلومات پر ایریا 51 میں تحقیق کر رہے ہیں، اس لیے وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ ایریا 51 کی زمین کے نیچے ایک پورا شہر آباد ہے جہاں لوگ کام کرتے ہیں۔ یہاں باقاعدہ ایک ریلوے سسٹم بھی موجود ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایریا 51 میں کام کرنے والے لوگوں کو ایئر لائن کہلاتے ہیں، حالانکہ ان کا آفیشلی کوئی نام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایریا 51 میں موجود تمام عمارتوں کی شیشے کے اندر سے باہر بھی دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس خفیہ جگہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں پچھلے کئی دہائیوں سے دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، جیسا کہ انسان کبھی چاند پر گیا ہی نہیں تھا، اور چاند کی جو پہلی فوٹیج دیکھنے کو ملتی ہے وہ دراصل ایریا 51 کے اندر ہی فلمائی گئی تھی۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہاں امریکی حکومت ٹائم مشین بنانے پر کام کر رہی ہے۔ امریکی فوج کے ایک ریٹائرڈ کرنل کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے روس ویل میں کریش ہونے والے خلائی جہاز کے ملبے کا خود معائنہ کیا ہے۔ اس طرح 1989 میں روبرٹ لیزرڈ نام کے ایک سائنسدان نے لاس ویگس میں ایک انٹرویو کے دوران یہ بتایا تھا کہ انہوں نے بھی ایریا 51 میں ایلین ٹیکنالوجی پر کام کیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے خلائی مخلوق کی میڈیکل تصاویر بھی دیکھی ہیں۔ روبرٹ کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ امریکہ ایریا 51 میں دوسری دنیا کے جہازوں میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے۔ ایریا 51 کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس علاقے کے ارد گرد کئی مرتبہ UFO کو آتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں خلائی مخلوق نے اغوا کر لیا تھا اور ان پر مختلف تجربات کرنے کے بعد آزاد کر دیا گیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ سب من گڑت کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایریا 51 کو دوسری عالمی جنگ کے دوران ملٹری بیس کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس بات کا اعتراف امریکہ خفیہ ایجنسی نے 2005 میں کیا تھا کہ ایریا 51 دوسری عالمی جنگ کے دوران بنائی گئی ایک خفیہ امریکی بیس تھی۔ CIA کے مطابق ایریا 51 کو U-2A-12 آکسکارٹ ہوائی نگرانی کے پروگرام کے تجربات کے لیے استعمال کے لیے بنایا گیا تھا۔ خفیہ ایجنسی نے اعتراف کیا کہ ایریا 51 کو خفیہ رکھنے کا مقصد روس سے اس علاقے کو محفوظ رکھنا تھا۔ CIA کے مطابق جب روس نے شمالی کوریا کی جانب سے جنوبی کوریا پر کیے جانے والے حملے پر خاموشی اختیار کی تو اسی وقت پر یہ خدشہ پیدا ہوا کہ روس اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے امریکہ پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اس وقت روس پوری دنیا میں اچانک حملوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ امریکہ کو بھی یہی بات پریشان کر رہی تھی کہ کہیں روس اس پر حملہ نہ کر دے۔ اس خطرے کے پیش نظر 1950 کے آغاز میں امریکی بحریہ اور فضائیہ نے کم اونچائی پر پرواز کرنے والے جاسوسی جہازوں کو سوویت یونین کے خلاف استعمال کرنے کا سوچا، لیکن کم اونچائی پر پرواز کی وجہ سے انہیں آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا اور روسی افواج انہیں تباہ کر سکتی تھی۔ ان تمام خطرات کا سامنا کرنے کے لیے 1954 میں امریکی صدر نے
U2 پروگرام کے نام سے منظوری دی۔ اس پروگرام کے تحت ایسے جہاز بنائے جانے تھے جو بہت اونچی پرواز کرنے کے ساتھ ساتھ جاسوسی کے لیے بھی استعمال ہوں۔ ان جہازوں کی ٹیسٹنگ کے لیے ایک خفیہ جگہ کا انتخاب کرنا ضروری تھا تاکہ اس پروجیکٹ کو روسی خفیہ ایجنسی سے چھپایا جا سکے۔ اس خفیہ پروگرام کے لیے جنوبی نویڈا صحرا میں گروم لیک کے نام سے مشہور سالٹ فلیٹ کے پاس ایریا 51 کا انتخاب کیا گیا۔ اس علاقے کا نام ایریا 51 کیوں رکھا گیا یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ 1955 میں اس علاقے کے قریب UFO کے اڑنے کی خبر ملی، جس سے امریکی حکومت اور خلائی مخلوق کے رابطوں کی خبروں سے شہرت حاصل کی، لیکن حقیقت میں یہ UFO اور کچھ نہیں بلکہ U2 ایئر کرافٹ تھے جنہیں تجرباتی مراحل سے گزارا جا رہا تھا۔ یہ ہوائی جہاز 60,000 فٹ کی بلندی پر اڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ U2 ایئر کرافٹ کو کمرشل فلائٹس کے پائلٹس نے بھی کئی مرتبہ دیکھا تھا، پر جب اس سے رابطہ یا پہچان نہ ہو سکی تو ایئر ٹریفک کنٹرول کو آگاہ کیا جاتا، لیکن ایئر ٹریفک کنٹرول بھی اس سے کوئی رابطہ نہ کر پاتا۔ اس دور میں کمرشل پروازیں 10 سے 20,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کیا کرتی تھی، جبکہ ایئر فورس کے جہاز 40,000 فٹ تک پرواز کرتے تھے۔ اس لیے اس قدر اونچائی پر اڑنے والا جہاز سب کے لیے حیران کن تھا۔ انہیں وجوہات کی بنا پر لوگوں نے خلائی مخلوق کے وجود کی کہانیاں بنانا شروع کر دی۔ لوگوں کے اس رجحان کو دیکھتے ہوئے امریکی حکام نے ان جھوٹی کہانیوں کو اور بڑھاوا دیا تاکہ لوگ ایریا 51 سے دور رہیں۔ اس کے بعد بھی یہ بیس دیگر جہازوں کے لیے تجرباتی مراحل میں استعمال ہوتی رہی۔ گوگل ارتھ کے مطابق ایریا 51 آج بھی امریکی حکومت کے استعمال میں ہے اور وہاں ہونے والے تعمیراتی کام کو سیٹلائٹ کی تصویروں کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس علاقے کے متعلق اب بھی لوگوں کی آراء مختلف ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل ٹیوب اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ ٹیوب اردو کو سبسکرائب کریں۔